الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستو، جیسے کہ آپ حضرات کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری یہ نشست، ہماری یہ مجلس اسماء حسنہ پر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو پیارے پیارے 99 نام ہیں جن کو قرآنی اصطلاح میں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، یہ اسماء حسنہ ہم سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں، کیونکہ ان اسماء حسنہ کی، اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی جو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہے، ان کو سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ ان کے سمجھنے سے اصل توحید سمجھ میں آتی ہے اور عقیدے پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو پالے گا، ادراک کر لے گا، حاصل کر لے گا، سمجھ لے گا ان کے مفہوم کو، تو بس وہ جنت میں داخل ہو گیا. دوسرا، ان اسماء حسنہ کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کا فہم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. تقریباً آپ تلاوت کرتے ہوں گے تو آپ نے اکثر آیتوں میں دیکھا ہوگا کہ آیتوں کا اختتام اسماء حسنہ پر ہوتا ہے. واللہ غفور حلیم وهو العزیز الحکیم وهو الرحمن الرحیم وهو اللطیف الخبیر. تو اس کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں اسماء حسنہ وارد ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھنے سے ہم آیتوں کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن فہمی پیدا ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان اسماء حسنہ کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں ان اسماء حسنہ کا ورد کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، تم اپنی دعاؤں میں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. لہذا ایک مرتبہ ایک صحابی دعا کر رہے تھے اور انہوں نے دعا میں کہا کہ میں اس پروردگار سے یہ مانگتا ہوں کہہ کے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس پاک اور عظیم ترین نام کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کہ اب تمہاری دعا یہ ریجیکٹ نہیں ہوگی، مسترد نہیں ہوگی. تو اس سے پتا چلا کہ یہ دعاؤں کا ذخیرہ بھی ہے، دعاؤں کا ذریعہ بھی ہے، ان کے ذریعے سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. لہذا اسماء حسنہ سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور اسماء حسنہ کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ہم لوگ پچھلی نشستوں میں الرحمن، الرحیم، المالک، الملک اور اسی طرح سے الحی القیوم، العزیز العلیم، یہ چیزوں پہ بحث کر چکے ہیں. آج دراصل گفتگو کرنی ہے الخالق پر، لیکن یہ سبجیکٹ ذرا دقیق بھی ہے، یعنی نازک بھی ہے اور لمبا بھی ہے، بڑی لمبی گفتگو کا محتاج ہے، جس کے لیے میری صحت اجازت نہیں دے رہی ہے. میں آج اشارے کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس پر ہم ایک اور نشست آئندہ کر لیں گے آنے والے مہینے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے میں خالق کا لفظ سے ارشاد فرمایا ہی فرمایا. جو آیت میں نے ابھی پڑھی
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا وہ خالق ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ الخالق البارئ المصور. تو آپ نے دیکھا کہ خالق، باری، مصور، ایک ہی آیت میں 3 لفظ ہے پیدائش کے عمل کے لیے. اور دوسرے مقام پہ 2 اور لفظ ہیں فاطر السماوات والارض. اب ہم اردو میں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا یہی ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے بڑا لطیف فرق ہے. اب اتنی سائنٹیفکل چیزیں ہیں کہ بہت ہی نزاکت کے ساتھ سمجھنے میں آپ کو احساس ہوگا کہ کیا پروردگار کی شان ہے. اور 5واں لفظ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض. بدیعن کا بھی لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب ہم 5ویں لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، زمین اور کائنات کا پیدا کرنے والا. یہ ہماری اردو تھوڑا کم عمر بھی ہے. اردو دیگر زبانوں کے مقابلے میں، جہاں بعض زبانوں کی عمر ہزاروں سال ہے، ہماری اردو کی عمر آپ جانتے ہیں 600-700 سال ہے ابھی. تو اس لحاظ سے ابھی یہ زبان نوجوان ہے، زیادہ تجربے کار نہیں ہے، تو الفاظ کا جو ذخیرہ ہوتا ہے ووکیبلری وہ بہت بڑا نہیں ہے اردو کا. لیکن عربی کا یاد رکھیے الفاظ کا ذخیرہ بہت اچھا ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، لاکھوں الفاظ ہے، ہر لفظ اپنا مفہوم رکھتا ہے. لہذا بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، الخالق، الباری، المصور، یہ 5 الفاظ کو ہم سمجھیں گے تو پیدائش کا عمل سمجھ میں آئے گا. خلق کا ترجمہ جو عرب کرتے ہیں، اس کی تشریح جو عرب کرتے ہیں وہ یہ کہ ایجاد شیء من العدم، ایک چیز معدوم تھی ہی نہیں اس کو وجود میں لانا، یہ ہے پیدا کرنا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کہاں تھا انسان؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان نہیں تھا، لیکن وہ ایک طویل تاریخ ہوگی، آپ اس کو چھوڑ دیجئے. آپ ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچے، اس کی جو عمر ہے، اگر کسی کی 60 سال ہے تو سوچے 65 سال پہلے اس کا کہاں تذکرہ تھا. کوئی 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. جس کی عمر 40 سال ہے وہ سوچے 50 سال پہلے اس کا کیا تذکرہ تھا. کوئی نام رکھا ہوا تھا اس کا، کوئی امیج بنایا ہوا تھا، کوئی تصور تھا، اور کوئی اس کا ایک فرضی خاکہ تھا. کچھ نہیں تھا. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وہ ذکر میں ہی نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا. پھر پروردگار نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ فرمایا جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے ابا کو بھی پیدا کیا، تمہارے دادا کو بھی پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ان کو بھی پیدا کیا، سب کو پیدا کیا. کیونکہ شان کے ساتھ اس نے پیدا کیا. وہ پیدائش کا جو عمل ہے وہ قابل غور ہے. ان مرحلوں کو سمجھنے سے آپ ان 5 الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں. لیکن فی الحال آپ صرف خلق، پیدا کرنا، جس کو ہم کریٹ کہتے ہیں، کریٹ، تو کیسے پیدا کیا ذرا غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو وجود دیتا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنے سینکڑوں مرحلے ہیں جس سے ایک انسان گزرتا ہے. 42واں دن ہوتا ہے جس دن کے روح پھونکی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ 42 ڈیز کا حمل ہوتا ہے، 42واں دن ہوتا ہے تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے. کیسے ہوتا ہے؟ لیکن آج موجودہ سائنس تحقیق کر رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اس کا جو جثہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جثے کے اندر پھر تھوڑا سا قلب پیدا ہوتا ہے، وہ قلب پھر ٹک 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 کرنا شروع کرتا ہے 42ویں دن سے کہ اللہ کی جانب سے اب روح پھوٹ دی گئی، اب جان آ گئی. اس سے پہلے لوتھڑا ہے، اب یہ لوتھڑے کے اندر جان آئی. جان آنے کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر آئیڈینٹیفیکیشن دی
کہ اس کے ہاتھ الگ ہوئے، پیر الگ ہوئے، چہرہ الگ ہوا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جسم پورا بن گیا. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اب کیسا بھیجا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں؟ دودھ پینے کے قابل بنا کر بھیجا. کس بچے کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس کو دودھ پینے میں 1 ہفتے کی پریکٹس لگی ہے؟ سنا آپ نے کہیں کوئی واقعہ؟ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک آدھ ہوا ہوگا، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ وہ دودھ نہیں پی سکا. پہلے دن پروردگار نے اس کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، دودھ پینے کے قابل. اس کا منہ دیکھیے، دودھ پینے کے قابل اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس میں ایک دانت بھی نہیں رکھا، کیونکہ دانت ہوگا تو وہ دودھ نہیں پی سکے گا، مسئلہ ہوگا، لہذا دانت سے وہ محروم. اب اس کے بعد سے دھیرے 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 جیسے جیسے دودھ پینے کی مدت اس کی ختم ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو دانت دے رہا ہے. دانت آ گئے تو آپ سوچئے یہ دانت بچپن کے الگ کیوں ہیں؟ دودھیا دانت کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ کیوں آتے ہیں دانت؟ دیکھا ہوگا نا، ہر بچے کو ہمارے سامنے ہوتا ہے دانت ٹوٹتے، ہمارے اپنے بھی ٹوٹے. کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے تخلیق کا عمل. خالق کس کو کہتے ہیں؟ کتنا بڑا پروگرام ہے آپ کے ساتھ. یہ ٹائم میں یہ ہوگا، یہ ٹائم میں یہ ہوگا، یہ ٹائم میں یہ ہوگا، اس مرحلے میں ایسا ہوگا. پورا اللہ تعالیٰ نے ایک شیڈول بنا دیا ہے. لہذا 1 سال میں دانت آئے، 4 5ویں سال سے دانت ٹوٹنا شروع ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دانت جس کو ہم دودھیا دانت کہتے ہیں، جو ٹیمپروری قسم کے ہوتے ہیں، 2-3 سال کے لیے آتے ہیں، اگر وہی دانت کو اللہ تعالیٰ زندگی بھر رکھے تو بہت جلد کیڑے لگ جائیں گے، سڑ جائیں گے وہ دانت، کیونکہ وہ دانت میٹھا کھانے کے قابل ہوتے ہیں. اور میٹھا کھانے کی کیوں قابل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، ہر بچے کے اندر میٹھے سے رغبت ہوگی، چاکلیٹوں کی طرف دوڑے گا، میٹھے کی طرف دوڑے گا، شکر والی چیز کو مرغوب سمجھے گا، نمکین چیز میں زیادہ اس کی رغبت نہیں ہوتی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ یہ جو گلوکوز جسم میں جا رہا ہے اس سے میموری سیل بن رہے ہیں، ذہانت پیدا ہو رہی ہے اس کو. اسی لیے میٹھا کھانے سے زیادہ روکیے بھی مت بچوں کو، وہ ضرورت ہے ان کی. یہ فطری لڑکے بھی بعض مسکرا رہے ہیں کہ آج ابا کی جانب سے چاکلیٹ کھانے کی پابندی ختم ہو جائے گی، تو کھاؤ لیکن دانت وانت صاف رکھو. اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر جو رغبت رکھی ہے میٹھا کھانے کی، وہ اس لیے کہ میموری سیل ڈیولپڈ ہوتے ہیں اس سے. اب اس کے بعد 5 سال میں 6 سال میں میموری سیل ڈیولپ ہو گئے. اب وہ دانت کو کیڑے لگنے لگے، وہ دانت کو بیکٹیریا کھانے لگے مٹھاس کی وجہ سے، لہٰذا ان دانتوں کو اللہ تعالیٰ نے ریٹائر کر دیا. اب اس کے بعد آپ کو اوریجنل ٹیمپرری کے بعد پرماننٹ قسم کے دانت آ رہے ہیں جو ویل کوٹڈ ہے، اوپر ایک گلاس چڑھا ہوا ہے، آپ حیرت کریں گے جس کی وجہ سے وہ پالشڈ ہے، دانت چمک رہے ہیں. اگر وہ گلاس نہ چڑھا ہوا ہو تو ہمارے دانتوں کا عالم وہ ہوگا جو حیدرآباد کی کچی اینٹوں کا بارش میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا دیوار بنا دی گئی ہو کچی اینٹوں سے، اور اس کے بعد ایک بارش ہو گئی تو کتنے سوراخ پڑ جاتے ہیں اس میں. غور کیا آپ نے؟ ایک پکی اینٹ آج کل آنے لگی، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ خراب نہیں ہوتی، لیکن کچی اینٹ سے خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی دانت خراب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک کوٹیشن رکھا، ایک غلاف رکھا، کوٹڈ ہے، اور اس میں چمک ہے. برش کرتے جائیے وہ چمک آتی چلی جائے گی، اور اگر وہ چیز ڈیمیج ہو جائے، سوراخ پڑ جائے تو پھر دیکھتے دیکھتے دانت انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں، نکال کے پھینک دینا پڑتا ہے. یہ ہے خالق، خلق پیدا کرتا جا رہا، دیتا جا رہا ہے انسان کو، اور ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت فرماتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے اندر پیدا کرے. کیا ارشاد فرمایا؟ وہ خالق کل شیء، دیکھو ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے. اس پوری کائنات میں جتنے درخت ہے، درخت میں جتنے پتے اور پھل، اور سمندر میں جتنی مخلوق ہے، اور وہ سینکڑوں ٹن کی ویل، بلو ویل مچھلی، اور اسی سمندر میں آپ دیکھیں گے 1-1 انچ کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت مچھلی، سب پروردگار پیدا کر رہا ہے. یہ خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے. تو فرمایا جب وہ پیدا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تفصیل آئے گی، میں ایک دوسری چیز کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا الا له الخلق والامر، جب پیدا وہ کر رہا ہے، پروڈکٹ اس کا ہے، تو پھر مینول کس کا ہوگا؟
جو فیکٹری بناتی ہے پروڈکٹ وہی فیکٹری مینوئل دیتی ہے. اسی کو حق ہے کہ وہ مشنری کے سلسلے میں مینوئل دے کہ تم کو اس طرح اسٹارٹ کرنا ہے, اس طرح اس کو کام کرنا ہے, اس کا سوئچ خراب ہو جائے تو یوں کرنا ہے, اس کا پورا فنکشن یوں ہے, وہ آپ کو مینوئل دیتی ہے. تو فرمایا اعلیٰ لہ الخلق, جب اللہ تعالیٰ کا پروڈکشن ہے تو پھر اعلیٰ خلق اللہ الامر, اس کا یہ حکم چلے گا, وہی دے گا تم کو جینے کا طریقہ. اور وہ جینے کا طریقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ خالق کل شیء فاعبدوہ, اللہ کی فرما برداری کرو, یہ ہے طریقہ. اللہ کی بات سنو, اس کی عبادت کرو, اور اس کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے. یاد رکھیے, جو چیز عام طور پر آج کل نظر انداز کر دی گئی, اس پہ نہ مقررین بولتے ہیں نہ بولنے کی ضرورت محسوس کرتے, بلکہ آج کل مقررین جو بولتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں بولتے ہیں, اس سے محبت اس سے محبت, لیکن مین جہاں انسان کی زندگی کا مقصد شروع ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی محبت. میرے اور آپ کے دل میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سمجھیں گے, اس کے اسماء حسنیٰ کو سمجھیں گے. جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق گہرا ہو جاتا ہے, تو یاد رکھیے انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے, انسان بہت سے پریشانیوں میں نہیں مبتلا رہتا ہے. ایک کمپنی میں شکایت آئی کہ ملازمین رکتے نہیں, بھاگ جاتے ہیں. اسٹاف لیبر خاص طور پہ رکتا نہیں, بھاگ جاتا ہے. تو آج کل آپ کو معلوم ہے بزنس مینجمنٹ کے ماہرین ہوتے ہیں, وہ آنے کے بعد اندازہ لگاتے ہیں کہاں سے خامی ہے, کس طرح دور کی جائے گی, رپورٹ دیتے ہیں اور بھاری بھرکم اس کی فیس بھی لیتے ہیں. تو ایسے ہی ایک ماہر صاحب کو بلایا گیا, وہ آئے, انہوں نے پورا جائزہ لیا. اس کے بعد کمپنی کے مالک سے یہ کہا کہ آپ کی کمپنی بہت زبردست چلے گی, پروڈکٹ بھی بہت اچھا ہے آپ کا, بہت مقبول ہوگا, اور کمپنی بہت زبردست چلے گی, نفع ہی نفع میں رہے گی, لیبر بھی نہیں بھاگے گا. ایک بات میری آپ سنیے, چھوٹی سی ایک ہی بات. کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو آپ کے 3 صاحبزادے چہیتے ہیں نا, ان کو کمپنی بس بھیجیے. بس ہر بیٹا جا کے لیبر سے ایک نیا مطالبہ کرتا ہے, نئی فرمائش کرتا ہے, اسی لیے لیبر پریشان ہو جاتا ہے. بڑے کی بات سنو, منجلے کی بات سنو, چھوٹے کی بات سنو, ٹینشن میں وہ نوکری چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ ٹینشن جو انسانیت پر لاد دیا گیا ہے نا, ہزاروں خداؤں کو راضی کرنے کا, بڑے خدا کو بھی راضی کرو, منجلے کو بھی راضی کرو, چھوٹے کو بھی راضی کرو, اس کو نکال کے پھینک دیا اسلام نے. کہا ایک ہی مولا کو راضی کرو, ایک ہی مولا کو راضی کرو. ایک ہی پروردگار ہے جس نے تم کو پیدا کیا, جو تم کو غلہ دیتا ہے, رزق دیتا ہے, جان دیتا ہے, روح دیتا ہے, حیات دیتا ہے, اسی کی خوشنودی, اسی کی رضامندی کے لیے تم زندگی بسر کرو. اگر اس حقیقت کو آپ سمجھ لیں تو ایک حدیث بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گی. کہتے ہیں دنیا میں اگر کامیاب ترین دوستی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ لو اتخذت خلیلا لاخذت ابا بکر خلیلا, اگر گہرا دوست کسی کو بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. کیوں؟ خلیل کے درجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کو رکھا, صرف اللہ کو رکھا. آخری خوشی جس کی حاصل کی جائے وہ صرف اور صرف میرا مولا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہوگا, اس میں کوئی دخیل نہیں ہوگا, انٹرفیئر نہیں ہوگا. لہذا فرمایا لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن خلیلی ربی, میرا خلیل تو میرا اعلیٰ ترین دوست تو وہ بس پروردگار ہے, اسی کی خوشنودی کے لیے میں کام کرتا ہوں. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج دیا اس حدیث سے کہ دنیا کی پوری محبتیں مغلوب, اللہ تعالیٰ کی محبت غالب رہے, ہر محبت پر اللہ کی محبت غالب رہے. تو پھر بندہ وہ بہت آرام سے زندگی بسر کر سکتا ہے, اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو عبادتوں میں مزہ آئے گا. اس کی کیفیت یہ ہوگی نقصان ہوگا تو اپنے مولا سے رجوع کرے گا, فائدہ ہوگا تو اپنے مولا کی طرف آئے گا, خوشی میں اللہ کو یاد کرے گا, غم میں اللہ کو یاد کرے گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے سے بڑے صدمے کی اطلاع دی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اطمینان کے ساتھ کہتے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم اللہ میاں کی طرف سے آئے ہیں, اللہ میاں کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں, ہمارا تو سارا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے.
ज़हनी कोफ्त नहीं, परेशानी नहीं, आंसू टपक गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन फरमाया यही बात, जब हजरत इब्राहिम की भी वफात हो गई, तीसरे फर्जंद की भी वफात हो गई, हजरत तय्यब वफात पा चुके थे, हजरत कासिम वफात पा चुके थे, जो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से थे, अब हजरत मारिया से मदीने मुनव्वरा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे साहिबजादे पैदा हुए, हजरत इब्राहिम। लोगों ने आके इत्तला दी कि तबीयत बहुत बिगड़ गई है, नज़ा के आलम है, आप अल्लाह के रसूल जरा चले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कोशिश की मामला टल जाए, जाने की नौबत ना आए, लेकिन इसरार बहुत हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। और पहुंचना था कि आपकी गोद में हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया और उनकी गर्दन लड़खड़ा गई। वो शीरखार से 5-6 महीने के वफात पा गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आंखों से आंसू टप टप टपक गए। लेकिन फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना अला फिराशिका या इब्राहिम लमहज़ूनून, इब्राहिम तुम्हारी जुदाई से सदमा बहुत है, मगर परवरदिगार की रजामंदी के सिवा हम किसी और चीज को तलब नहीं करते, मौला को हम खुश करते हैं। ये यकसू हो जाना, मिल्लत इब्राहिम हनीफा, जो अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए यकसू थे। ये यकसवियत की कैफी, यकसानियत की कैफियत, अब अल्लाह ताला ही से काम बनने बिगड़ने और उसी से मोहब्बत, उसी की मारिफत की कैफियत पैदा होगी इंशाअल्लाह उस वक्त जबकि हम अस्माए हुस्ना को समझेंगे। अल्लाह ताला की जो बारिश नेमतों की हम पर एहसानात की लिस्ट, वो लिस्ट हमारे सामने आएगी। पूरे शऊर के साथ इंशाअल्लाह हम अल्लाह ताला से जुड़ जाएंगे और इंशाअल्लाह हम इन 5 लफ्ज़ पर बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। बदीर, फातिर, खालिक, बारी, मुसव्विर। बल्कि मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, पेशेवर टीचर भी हूँ, कि आप भी जाकर इसको देखिए, तहकीक कीजिए तफासिर में और क्या मानों में है ये अल्फाज, आप भी तहकीक कर आइए। इंशाअल्लाह हम सब बैठ के मिलकर मुज़ाकरा करेंगे और इंशाअल्लाह इसकी वजह से मार्फत खुदावंदी पैदा होगी, अल्लाह ताला का तकर्रुब हमको हासिल होगा। अल्लाह ताला हम सब के बोलने को, हाजिर होने को, सुनने को और इस पर अमल करने के जज्बे को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।